وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دل خراش اور افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کے دل میں گہرا درد اور غم پیدا کرتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک نبی بلکہ ایک عظیم رہنما، مصلح اور شفیق ہستی تھے۔ سن 11 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مسلمانوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہو گیا تھا اور کمزوری بڑھنے لگی۔ اس دوران حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام فرما رہے تھے۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مسجد میں جانے سے قاصر ہو گئے۔ وفات سے پہلے کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز کی امامت کی، لیکن بیماری کی شدت دوبارہ بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں تکلیف سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آخری ایام میں صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی فکر لاحق تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بڑا سبق یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات بھی اپنی امت کے لیے ہدایت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی پابندی کرو، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نصیحت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عبادات اور انسانی حقوق کی پاسداری کا کتنا خیال تھا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ انہیں مسواک دی جائے اور انہوں نے اسے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ دعا کی، اے اللہ میرے لیے موت میں آسانی پیدا فرما۔ آخری الفاظ جو آپ کے لبوں پر آئے وہ یہ ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اعلیٰ ساتھی کے پاس لے جا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ مدینے کے مسلمانوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی نے بھی اس خبر کو سن کر یقین نہیں کیا اور کہا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور کہا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں کی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر قریبی رشتہ داروں نے تدفین کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ انداز میں بغیر کسی شان و شوکت کے دفن کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی، عاجزی اور تواضع کا نمونہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا، لیکن ساتھ ہی یہ ایک درس بھی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو ایک دن جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں انسانیت کے لیے جو پیغام دیا وہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھا اور اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور جذباتی صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امت میں ایک خلا پیدا ہوا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی بھر سکتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک یاد دہانی تھی کہ ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ایک امتحان تھا کہ کس طرح مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور دین اسلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو ابتدائی طور پر شدید غم اور صدمہ لاحق ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت نے مسلمانوں کو متحد رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے ہیں، کیا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو بھی الٹے پاؤں پلٹے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ سورہ العمران۔ یہ آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان قیادت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے مسلمانوں کو ایک نیا راستہ دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاری رکھنے کا ایک نظام فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کا پیغام مزید پھیلتا گیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے اسلام کو فروغ اور اسلامی ریاست کی توسیع کے لیے بے شمار کوششیں کی۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے نمونے کی پیروی میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کو اس بات کا چیلنج درپیش تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے زندہ رکھے اور ان پر عمل پیرا کیسے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری بن گئی۔ علماء کرام نے احادیث اور سنت کو جمع کر کے مسلمانوں کو صحیح راستے پر گامزن رکھنے کی کوشش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اہم پیغام یہ بھی تھا کہ مسلمان دنیا کی عارضی زندگی کی حقیقت کو سمجھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بارہا مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی کہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیشہ ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وفات مسلمانوں کے لیے ایک درس تھا کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے اور دنیاوی خواہشات میں مبتلا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگرچہ غم و علم کی فضا تھی مگر صحابہ کرام نے امت کو منتشر ہونے سے بچایا، متحد رکھنے کی کوشش کی۔ خلفاء نے اسلام کے اصولوں پر مبنی ایک مضبوط ریاست قائم کی جو عدل و انصاف کی بنیاد پر تھی۔ یہ تمام کوششیں اس بات کا ثبوت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کی سیرت اور اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک مثالی زندگی کا راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ معاملات زندگی ہو، عبادات، حقوق العباد یا اخلاقیات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مادی میراث نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قرآن، سنت اور آپ کی تعلیمات ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور دوسری میری سنت۔ یہ الفاظ قیامت تک مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک قدرتی امر تھی اور اس نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وفات کا یہ فلسفہ دنیا کی فانی حقیقت کو واضح کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ دردناک اور غمگین واقعہ ہمیشہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت ہمیشہ ہمارے لیے ایک روشنی کی کرن ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اس ویڈیو کو بہت ہی ریسرچ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور پسند کریں گے اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں گے۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔